السلام علیکم، میں ہوں محمد طلال کراچی سے، اور آج اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہیں خالد محمود عباسی صاحب۔ السلام علیکم خالد صاحب۔ خالد صاحب، میں کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، امید ہے کہ آپ اس کا بہتر جواب دیں گے۔ میرا پہلا سوال آپ سے ہے، کیا آپ نے عالمی سطح پر جمہوریت کو کچھ سالوں میں زوال پذیر ہوتے دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کہ نہ صرف جمہوریت بلکہ جمہوری اقدار پچھلے 20 سالوں میں مسلسل پامال ہو رہی ہیں، اور یہ جو مغرب میں حقوق انسانی کا ایک غلغلہ کبھی بلند ہوا تھا اور انہوں نے پھر پوری دنیا میں اس کو پھیلایا بھی اور پوری دنیا اس سے مستفید بھی ہوئی۔ ایک وقت آیا کہ اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو بھی شیطانی طاقتیں ہیں، نوع انسانی کی جو دشمن طاقتیں ہیں، اور اس میں یہ فرق نہیں ہے کہ اسلام کی دشمن ہے، اور انسانیت کی جو دشمن طاقتیں انہیں اب یہ نظام گوارا نہیں ہے۔ علامہ اقبال تو اس چیز کو بہت پہلے محسوس کر رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو بھی مغرب میں جمہوری اقدار پروان چڑھی ہیں یہ شیطانی طاقتوں کو پسند نہیں ہیں، اور انہوں نے انسانوں کو ایک دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے اور اپنی سرمایہ داریت کو چھپایا ہے اس کے پیچھے، اور اصل اس کے تحفظ کا سامان کیا ہے، اور جمہوری قبا میں وہی دیو استبداد جو ہے اب بھی اندر موجود ہے، اور وہی اپنی ساری کام اپنے نبھا رہا ہے اور نپٹا رہا ہے۔ تو لیکن یہ کہ چونکہ نکارہ جو ہے وہ خلق تھا اور زبان زد عام تھا، لہذا مجبوراً شیطان کو اور اس کے حواریوں کو اس وقت سرنڈر کرنا پڑا۔ اور اب اس کے خلاف ایک رد عمل صرف مغرب میں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے، اور وہ وہی جو پرانا سانپ ہے شیطان، اس نے پھر اپنے پرانے ساتھیوں کو ابھارا ہے، اثرنو ابھارا ہے، اور یہ پرانے ساتھی اب ابھرے ہیں قدیمیت کے عنوان کے تحت، اور یہ پوری دنیا میں آپ یہ تحریک محسوس کریں گے جو جدیدیت کے خلاف تحریک ہے۔ یہ اسلامی ملکوں میں بھی آپ کو نظر آئے گی، اور یہ مشرق کے دیگر ممالک میں جیسے خاص طور پہ ہندوستان میں آپ کو نظر آئے گی۔ اور اب اگرچہ کہ یہ سلسلہ بہت قدیم پہلے سے چل رہا ہے اور ساتھ ہی چل رہا تھا، پیرلل تھا، دبا ہوا رہا، پھر یہ کہ نظر بھی آنا شروع ہو گیا، اور اب تو بالکل کھلا کے سامنے آ گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک سفید فام لوگوں کی بالادستی اور اس کے ساتھ عیسائیت کے تصورات جڑے ہوئے، تو وہ پرانے مذہب کے احیاء کا یا پرانی روایت کے احیاء کا کام خود مغرب میں بھی جو ہے وہ چل پڑا۔ بلکہ یہ کہ یہ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے کہ بعض مسلمان ممالک میں جو مغرب کے بڑے شدید نقاد ہیں اور جو جدیدیت کے بہت بڑے نقاد سمجھے جاتے ہیں، ان کی بھی علمی روایت جا کر اہل مغربی سے جڑتی ہے، کیونکہ پادریوں نے جو وہاں پہ کوششیں شروع کی تھی جدیدیت کے خلاف، اور ان کی جو بھی ایک تحریک تھی، ان کے ڈانڈے بھی جا کے اسی سے ملتے ہیں۔ تو یہ اب اس پوری دنیا میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے، اور اس کا نتیجہ جو نکلنا ہے وہ یہ کہ اچھی تھیں بری تھیں جو بھی سیکولر اقدار تھیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس کی جگہ پہ پھر جو لے گی وہ کوئی عدل نہیں ہوگا، اس کی جگہ پہ اسلام نہیں آئے گا، اس کی جگہ پہ انصاف نہیں آئے گا، بلکہ وہی پرانا جو ہے ایک جابرانہ اور استبدادانہ نظام آئے گا، اور ننگا ہو کے آئے گا۔ پہلے جمہوریت کی قبا میں پائے کوب تھا، اب بالکل عریاں ہو کر آئے گا، اور تمام یہ حقوق انسانی کا تصور جو ہے یہ ختم کر کے نوع انسانی کو غلامی میں جکڑنے کی کوشش کرے گا، اور یہیں سے پھر اس تصادم کو آغاز ہو جائے گا جسے ہم تھرڈ ورلڈ وار کے عنوان سے جانتے ہیں، یا الملحمۃ العظمیٰ یا الملحمۃ الکبریٰ جسے کہا گیا ہے۔ تو در حقیقت یہ اسی قدیم اور جدید کے ٹکراؤ کے نتیجے میں یہ جنگ برپا ہونے جا رہی ہے، اور یہ عمل پوری دنیا میں اس وقت شروع ہو چکا ہے۔ میرا آپ سے دوسرا سوال، اسلامی قوانین ان کی سزائیں ہمیشہ چرچے میں رہتی ہیں، اسلام میں شخصی آزادی دیگر رائج نظاموں سے کس قدر مختلف اور بہتر ہے؟ ہاں، آپ کے سوال کے دو حصے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسلامی سزائیں جو ہے وہ ان کا چرچا رہتا ہے، اور دوسرا جز یہ ہے کہ یہ جو انسانی حقوق ہیں ان کی اسلام میں کس حد تک گنجائش ہے۔ تو دونوں کو جوڑ کے دیکھا جائے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ دو باتیں آپس میں متصادم ہیں یا ایک دوسرے کے ضد ہیں، تو لیکن یہ کہ جو میں سمجھ پایا ہوں، آپ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دونوں باتیں اسلام کا حصہ ہیں اور اسلام میں ہیں، لیکن یہ کہ چرچا زیادہ جو ہے وہ اسلامی سزاؤں کا رہتا ہے۔ تو یہ بات اگر آپ
کا مطمع نظر یہی ہے تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اسلام در حقیقت ایک عادلانہ نظام ہے. وہ انسانوں کو آزادی اظہار رائے اور جو بھی دنیا میں اس وقت حقوق کا تصور ہے یہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی سے نو انسانی کو حاصل ہوئے تھے اور تصورات یہ قائم ہوئے تھے. وگرنہ یہ کہ اس طرح کی چیزیں اس وقت دنیا یعنی بادشاہ تو بادشاہ باقی محکوم سمجھے جاتے تھے. تو یہ حریت اخوت و مساوات کا سبق نو انسانی کو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دیا تھا. اگرچہ کہ مانا یہ جاتا ہے کہ تمام انبیاء اسی جو ہے وہ پیغام کے ساتھ آئے، لیکن یہ کہ اولاً یہ کہ ان کی تعلیمات مسخ ہو گئیں، ثانیاً یہ کہ وہ کوئی نظام یا ان اصولوں پر مبنی کوئی معاشرہ تشکیل نہیں دے پائے، تو اس وجہ سے وہ چیزیں جو ہے لوگوں کے سامنے نہیں ہیں. تو معلوم تاریخ میں ان اصولوں پر عدل اور انصاف کے اصولوں پر، حریت و اخوت و مساوات کے اصولوں پر جو پہلی سوسائٹی تشکیل پائی ہے عملی طور پر، جس کا نمونہ سامنے آیا ہے، وہ تاریخ انسانی میں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تشکیل پائی ہے. تو یہ جو تصورات ہیں یہ اسلام کا اصل ایسنس ہیں، یہ اسلام کی اصل روح ہے. اور در حقیقت یہ جو سزائیں ہیں یہ اسی غرض سے ہیں کہ کوئی اگر اس روح کو پامال کرنے کی کوشش کرے، کوئی اس اصلاح کے بعد فساد پھیلانے کی کوشش کرے اور ان حقوق پر اگر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے، تو اس ظلم کو پھر ختم کرنے کے لیے شدید جو ہے وہ سزائیں رکھی گئی ہیں. تو جو اب مسئلہ یہی رہا کہ وہ مسلمانوں کو یہ تو یاد رہ گیا کہ چوری پر ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اور بے حیائی کرنے پہ سنگسار کیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے پیچھے جو پہلے ایک عادلانہ معاشرہ تشکیل دینا ہے وہ یاد نہیں رہا. تو یہ ترتیب الٹ ہو گئی ہے اور اقدار یوں کہ تلپٹ ہو گئی ہیں، تو اس وجہ سے یہ ساری گڑبڑ ہے. تو بہرحال جو بھی داعیان دین ہیں اور جو دین سے مخلص لوگ ہیں انہیں چاہیے یہ کہ وہ نو انسانی کے سامنے اسلامی سزاؤں کا تذکرہ بھی ضرور کریں، بے شک کریں، لیکن اس پر ترجیح دیں اور اس سے پہلے بیان کریں اور سمجھائیں اور پیغام جو پہنچائیں وہ سزاؤں کا پیغام نہ پہنچائیں، بلکہ یہ کہ اسلام کے اس عدل اجتماعی کا پیغام پہنچائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نو انسانی کو دیا تھا اور جس کی حسین یادیں اب بھی پوری نو انسانی کے لاشعور میں موجود ہیں. اور یہ کہ جو انسانی فطرت کے اندر پیوست ہیں، جس فطرت پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو وہ گویا اس کی اپنی پکار ہیں. تو لہٰذا ایک ایسی ریاست کہ جو ماں جیسی خیال رکھنے والی ہو، یہ تو پوری نو انسانی کی اس وقت یوں سمجھیے کہ ایک خواہش ہے کہ ایسی ریاست مل جائے. تو حقیقت میں اس ریاست کا نقشہ اگر آپ کو کہیں بھی ملے گا تو وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگوں کی تعلیمات میں ضرور کچھ نہ کچھ اس کے اجزاء نظر آ جائیں گے والٹیر اور روسو کے ہاں یا کسی اور کے ہاں، لیکن یہ کہ وہ کامل نظام کوئی بھی قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. وہ صرف محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے وہ کام کیا تھا، اور پھر ان کے جو تربیت یافتہ لوگ تھے ان کے ذریعے وہ دنیا میں ایک وقت تک رہا. اور پھر یہ کہ بہرحال وہ دنیا سے جو ہے وہ ایک طرف یوں سمجھیے کہ آہستہ آہستہ پس منظر میں چلا گیا، یا یہ کہ نگاہوں سے اوجھل ہوتا چلا گیا. تو اب اگر وہ لوگوں کے دل میں اس کی آرزو یا خواہش پیدا ہوئی ہے تو وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے دین کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کے لیے. اور یہ یوں سمجھیے کہ یہ ایک طرح کی بڑی نشانی ہے کہ وہ جو یعنی انسانی فطرت اس چیز کا تقاضا کر رہی ہے جو چیز ہمارے پاس کتابوں میں مدفون ہے. کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا قیام ایک خطے کی جغرافیائی وحدت کو توڑ کر عمل میں لایا گیا تھا. اسی تناظر میں سوال یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا اس پر نہ چلنے کا جغرافیائی نقصان آخر کتنا ہوا ہے؟ دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے جو کہی جاتی ہے کہ ایک جو جغرافیائی وحدت تھی، گویا ایک ہی وادی تھی، اس کو کاٹ کر تو ایک علیحدہ ملک بنایا گیا. عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. جو بھی ممالک ہوتے ہیں تو وہ ایک جغرافیائی طور پر بھی ایک اکائی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال پاکستان کی جو تقسیم ہندوستان سے علیحدہ وجود میں آئی ہے تو اس میں جغرافیہ تو بہرحال عامل نہیں تھا. جغرافیہ کے اصولوں کے خلاف یہ ہوا، یہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے. لیکن یہ کہ کسی ریاست کے بننے کے عوامل جغرافیہ کے علاوہ اور بھی ہوتے ہیں، اور ان میں سے بہرحال ایک ہم نے جو یہ ثابت کیا ہے کہ نظریہ بھی اور عقیدہ اور نظریہ بھی ایک اہم عامل ہو سکتا ہے
یہ یعنی ہم نے سوشل سائنسز میں ایک اضافہ کیا ہے، وگرنہ پہلے یہ سمجھا نہیں جاتا تھا، تو ہم نے کر کے دکھا دیا کہ ہاں اس بنیاد پر بھی ایک علیحدہ جو ہے وہ وطن کا حصول ممکن ہے۔ اچھا، جن مقاصد کے لیے یا جس نظریے کی ترویج کے لیے وطن حاصل کیا گیا تھا، جب اس پر ہم نے عمل نہیں کیا تو سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جی پھر اس کا نقصان کیا ہوا، جغرافیائی نقصان کیا ہوا، تو وہ بہت واضح ہے، اظہر من الشمس ہے، ہر ایک کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا، تو ایک تو بڑا نقصان تو یہ ہو گیا، لیکن مشرقی پاکستان اس طرح کا کوئی جغرافیائی وحدت تو تھی نہیں جو ہم نے پہلی بات کی ہے اس کے اعتبار سے۔ تو ایک تو خیر یہ جغرافیہ تو ہمارا بدل ہی گیا، لیکن اب جو حالات ہیں اس میں اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ بہرحال جغرافیہ خود ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے لوگوں کو جوڑ کر رکھنے میں، اور خاص طور پہ ایسا جغرافیہ جہاں پہ ایک حصے میں دریا دوسری طرف سے بہہ کر آ رہے ہوں اور بھی بہت سی کلچرلی چیزیں ہم آہنگ ہوں اور مشترک ہوں، اور قومیں یعنی خون اور دوسرے جو بھی اور زبانوں کے اعتبار سے بھی ہم آہنگی موجود ہو، تو وہاں اگر نظریے کی بنیاد پر تقسیم وجود میں آئے گی اور اس نظریے کی طرف پیش رفت نہیں ہوگی اور اس نظریے کی طرف اگر کوئی عملی اقدامات نہیں اٹھائے جائیں گے، تو یہ جو فطری جوڑنے والی چیزیں ہیں، زبان ہے، کلچر ہے، ثقافت ہے، جو نظریے سے ہٹ کر ہیں، تو پھر وہ اپنا رول ادا کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو جوڑ تو بہرحال انسان سماجی حیوان ہونے کی حیثیت سے اس کا طبعی میلان یا رجحان جو ہے وہ جوڑ کی طرف ہے، جڑنے کی طرف ہے۔ یہ تو کچھ اور تضادات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی سے کٹتا ہے، وگرنہ یہ کہ وہ مل جل کے رہنا پسند کرتا ہے۔ تو پھر یہ فیکٹر روبہ عمل آتے ہیں، اور وہ چونکہ اپنے نظریے کو رائج نہیں کیا ہوتا تو وہ پیچھے چلا جاتا ہے، وہ ڈرائیونگ فورس نہیں رہتا ہے، تو پھر دوسری جو ہے محرکات وجود میں آ جاتے ہیں، اور جو پہلے ہی سے موجود ہوتے ہیں، جو دبے ہوئے ہوتے ہیں، نظریے نے دبا کے رکھے ہوتے ہیں، تو وہ پھر روبہ عمل آ کے تو جوڑ کا بنیاد بن جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یعنی ٹوٹ پھوٹ ایک نئی جغرافیہ کی تشکیل بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں جو ایک انسرٹنٹی ہم اس وقت پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں، پولیٹیکل یعنی بے یقینی کی کیفیت ہے سیاسی طور پر بھی، اور ایک سیاسی عدم استحکام ہے پاکستان میں، اور سرحد کے اس پار جو ہے شہریوں کے اندر وہاں پہ بھی ایک ہیجان اور اپنے بھی جو بھی انتظام ہے اس سے ایک طرح سے بیزاری کی کیفیت ہے، خاص طور پہ جو کسان تحریک ابھی چل پڑی ہے پنجاب میں۔ تو ایک یعنی فطری جو ملاپ ہوتا ہے، ابھی پاکستانیوں کے دلوں میں ایک ہمدردی تو پیدا ہو گئی ہے اس تحریک کے حوالے سے، خاص طور پہ پنجاب کے رہنے والے لوگوں کے اندر بہت دلچسپی لے رہے ہیں لوگ۔ تو پھر یہ کہ کوئی اس طرح کی چیزیں جوڑ کا باعث بن جاتی ہیں اور سبب بن جاتی ہیں۔ خالد صاحب، آپ نے آخر میں بھارت میں جاری کسان تحریک کا ذکر کیا، اور آپ اسے کس طرح سے اور کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ پاکستان اس سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور پاکستان میں اس تمام تر معاملے کو لے کر کوئی کوریج کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے، در حقیقت اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو دو ہی اجزاء ہیں اس سوال کے بھی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو اس وقت یہ کسان تحریک چل پڑی ہے ہندوستان میں، اس کا اوورآل اس پر ایک نقطہ نظر سامنے آ جائے، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ پاکستان اس سے فائدہ کیا اٹھا سکتا ہے اور کیوں نہیں اٹھا رہا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک شاید ہم نے کچھ عرصہ پہلے بھی میں نے یہ بات کہیں پہ کی تھی کہ جہاں کہیں جبر ہوگا تو اس جبر کے خلاف یہ انسانی فطرت ہے کہ رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ تو چونکہ ہندوستان میں اب ایک ایسی حکومت آ چکی ہے کہ جو لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیتی، اور بہرحال بڑے ایک خاص انداز میں بتدریج وہ اپنا ایک ایجنڈا ہے کہ جس کو وہ نافذ کرنے جا رہی ہے، اور اس میں ہندو مت کا احیاء بھی ہے، اور ساتھ یہ کہ باقی تمام کمیونٹیز کو ایکسپلائٹ کرنا اور ان کا استحصال کرنا بھی شامل ہے۔ تو بہرحال بڑے یعنی بہت سی کمیونٹیز ہیں ہندوستان میں، ان میں سے ایک سکھ بھی ہیں، اور وہ جیدار قوم ہے، دلیر لوگ ہیں اور سمجھدار لوگ بھی ہیں۔ عام طور پہ جو ان کے بارے میں لطیفے مشہور ہیں وہ بس ان کے ضد اور اسی میں ہیں، حسد میں ہی ہیں۔ تو وہ یعنی ان کی نظر بھی ہوتی ہے چیزوں کے اوپر، اور ان میں سے وہ یہ بیشتر وہ ہیں کہ جو زراعت سے وابستہ ہیں، اگرچہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے کسان ہیں،
بہت اچھے جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر جو بڑی آبادی جو ہے وہ زراعت پیشہ ہے. تو اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کو بدترین استحصال کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کے جواب میں انہوں نے پھر یہ تحریک اٹھائی ہے. تو یہ تو ایک فطری سی بات ہے کہ جس کو آپ دیوار سے لگائیں گے تو وہ ریئیکٹ کرے گا. پچھلے دنوں کتنے کسان جو ہے مسلسل خودکشیاں کرتے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اب ہندوستان میں وہ جو پرانا خوشحال کسان والا ایک اس کا ماٹو تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے، اور کسان کو دباؤ اور اسے جو ہے وہ رگیدو اور اس کا خون پسینہ جو ہے اس کی کمائی جو ہے وہ ہڑپ کرو اور اسے نچوڑ دو. تو یہ والی پالیسی چل پڑی ہے جس کا رد عمل وہاں پہ چل پڑا ہے. اب جو دوسرا جز ہے کہ اس سے پاکستان کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور کیوں نہیں اٹھا رہا، یا یہ کہ اس کو یعنی صحیح معنی میں پاکستان میں کوریج کیوں نہیں مل رہی. تو اس میں 2-3 پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یعنی آپ کی جس کسی کے ساتھ بھی دشمنی ہو اور آپ کی اس کے ساتھ ایک مقابلہ یا ایک جو ہے جسے کہتے ہیں حریف ہونے کا معاملہ چل رہا ہو، تو اس کی کمزوری سے فائدہ نہ اٹھانا تو بہت بڑی کمزوری کی علامت ہے. اور لوگ تو طاق میں ہوتے ہیں کہ کب موقع ملے اور جو ہے وہ کسی کا مدافعتی نظام میں کوئی کمی آئے اور اس پر جو ہے وہ بھرپور وار کیا جائے. تو یعنی یہ تو بڑی نااہلی کی اور بہت ہی جو ہے وہ کمزوری کی علامت ہے کہ آپ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں. ہمارے ملک میں کوئی ناراض عناصر ہوں، بلوچستان میں ہوں، کہیں اور ہوں، تو ہندوستان اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو یہ بڑی عجیب بات ہوگی، اور وہ اٹھاتا ہے. اسی طرح ہندوستان میں کچھ ایسا ہو تو پاکستان کو فائدہ اٹھانا چاہیے، تو نہیں اٹھا رہا تو کمزوری اور نااہلی کی بات آئے گی. یہ تو موٹی بات ہوگی. اس کے ساتھ کچھ چیزیں اور بھی جڑی ہوئی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے لیے جو اہلیت درکار ہے، جو وسائل درکار ہیں، ان کی بھی بہرحال اپنی جگہ پہ اہمیت ہے. وہ اگر کچھ اور کاموں میں لگ رہے ہوں، عیاشیوں میں صرف ہو رہے ہوں یا اور دھندے شروع کیے ہوئے ہوں، تو ظاہر ہے پھر وہ اس کے لیے لوکیٹ نہیں ہو سکتے. دوسری بات یہ بھی ہے، اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے، کہ یہ کسان تحریک ہے، اور ہندوستان نے کسانوں کو ایک یعنی اچھے پیکج بھی دیے ہیں. وہاں کے کسان کی ہمارے نقطہ نظر سے عادتیں خراب ہو گئی ہوئی ہیں. ہمارے نقطہ نظر سے مراد میرا اور آپ کا نقطہ نظر نہیں ہے، یعنی ہمارے بڑوں کا نقطہ نظر، ہمارے ملک کے مالکوں کا نقطہ نظر میں ہندوستانی کسان کی عادتیں خراب ہو گئی ہیں. کسانوں کو تو اس طرح رکھتے ہیں نا جیسے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، کہ ہمارے جنگل کی لکڑی جو ایندھن کے کام آتی ہے وہ بھی 600-700 روپے من ہوتی ہے، اور کسان کا گنا جو ہے وہ 200 روپے من بھی اس کی قیمت نہیں لگتی. تو کسان کو تو اس طرح رکھتے ہیں نا، پھر وہ بغاوت نہیں کرتا. تو اب ہم اگر ان کسانوں کے حقوق کی بات کریں تو وہ غالب نے کہا تھا نا کہ سنگ اٹھایا تھا مجنوں پہ لڑکپن میں اسد، پھر اپنا سر یاد آیا، کچھ اس طرح کا جو انہوں نے بات کی ہے. تو اب اپنا سر پھر یاد آتا ہے کہ اگر ہم نے ہندوستان پر تنقید کر ڈالی اور وہاں کے کسانوں کی بات کی تو ہمارا کسان اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ بھائی جی یہ تو ہمیں بھی اس طرح کے حقوق چاہیے. تو پھر ہم اور ہندوستان نے جواب میں ان کی مدد کرنا شروع کر دی، تو کس بھاؤ پڑے گی. تو یہ اپنے دامن کا داغ کہہ لیں یا اپنے دل کا چور کہہ لیں، وہ بھی حائل ہیں. تو کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں کہ جو ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا کہ اگر یہ تحریک اس طرف چل پڑی، ادھر بھی چل پڑی، تو یہ تو سارا کھیل ہندوستان کے ہاتھ سے بھی نکل جائے گا اور ہمارے ہاتھ سے بھی نکل جائے گا. تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. یہ ذرا تھوڑی دوسرے انداز میں دیکھنے والی بات ہے. تو اس وجہ سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ پاکستان جان بوجھ کر وہ جو ہے اس سے انحراف کر رہا ہے. تو یعنی اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا رہا اور اس کو استعمال نہیں کر رہا. خالد صاحب، ایک سوال اور مزید ہمارے ذہنوں میں ابھر کے سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ جس طرح سے ٹیکنالوجی کا انقلاب برپا ہوا ہے، خصوصاً ذرائع ابلاغ میں، اس کا ایک انٹرنل لنک ہمیں اس سسٹم کے ساتھ بھی جڑا ہوا لگتا ہے. میرا اشارہ جمہوری نظام کی جانب ہے، اور کبھی کبھی تو گمان یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کہہ رہے ہیں یا اس کو ہم علوم کہہ رہے ہیں، یہ کوئی جادو نما شے ہے. اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، یہ مینز آف کمیونیکیشن جو انسان کے ہاتھ لگے ہیں اسی نے تو دنیا کو ایک گلوبل ولیج میں تبدیل کیا ہے. اور اس میں 2 ہی چیزیں ہیں جس نے جو ہم کہتے ہیں دنیا گاؤں کی مانند ہو گئی ہے. تو ایک تو یہ ذرائع ابلاغ ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ذرائع نقل و حمل ہیں.
یہ جو جہاز وغیرہ آ گئے ہمیں اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والی جو آلات تیار ہو گئے، اور دوسرا آپس میں رابطے کے یہ جو مضبوط ذریعے ہیں، تو اسی کے نتیجے میں ایک جو ہے دنیا آپس میں اس طرح مربوط ہو گئی جیسے کبھی لوگ گاؤں میں مربوط ہوا کرتے تھے، اور اسی کے نتیجے میں اب یہ سوچ پیدا ہوئی کہ جناب کوئی ایک ہی ورلڈ آرڈر ہونا چاہیے، ایک ہی انتظام و انصرام ہونا چاہیے جس کے نیچے پوری نوع انسانی رہ سکے۔ تو اب یہ نظام کی تبدیلی میں یہ کتنے ممد و معاون ہیں، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ پہلے وقتوں میں تو یعنی کم از کم کمیونیکیشن کے اعتبار سے بہت پہلے زمانہ قدیم میں انسان اور ریاست یعنی حکمران تقریباً برابر ہوتے تھے، تھوڑا سا فرق ہوتا تھا کہ چلیں ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں، افراد زیادہ ہیں، تو ریاست کے پاس اور کسی نبی یا رسول کے پاس وہ افرادی قوت نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ کہ اپنی بات پہنچانے میں جو بھی ان کے زیر اثر لوگ ہوتے تھے اس میں آسان ہوتا تھا، اور ایک ہی ذریعہ ہوتا تھا کہ زبان سے بات کرنی ہے تو برابر ہو گئے، بات نوعیت کے اعتبار سے برابری آ گئی۔ لیکن یہ کہ یہ جو پچھلا عرصہ گزرا ہے اس میں تمام ذرائع ابلاغ ریاست کے اور حکمرانوں کے پاس ہوتے تھے، اور ایک عام آدمی اس کے پاس اگر کوئی ذریعہ تھا ابلاغ کا تو وہ یہی کہ وہ کوئی تحریر یا کتاب لکھ دی یا کچھ اس طرح پمفلٹ شائع کر دیے، یا یہ کہ پھر تھوڑا اور آگے بڑھا تو کیسٹس وغیرہ آ گئیں، اور پھر یہ کہ چلیں DVD CDs وغیرہ آ گئیں، تو یہ ذرائع تھے۔ لیکن یہ کہ اب دوبارہ دنیا گھوم کے گویا ابتدائی سطح پہ آ گئی ہے کہ یہ سوشل میڈیا نے آ کے وہ ذرائع بڑے مؤثر ذرائع ہر آدمی کی ریچ میں کر دیے ہیں، جو کبھی صرف حکمرانوں کے تصرف میں تھے بلکہ چند سال پہلے اتنا تیز ذریعہ ابلاغ خود حکومتوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ تو اب اس چیز نے آ کے تو گویا تبلیغ کرنا، اپنے نظریات دوسروں تک پہنچانا، اپنا اثر و رسوخ بڑھانا، اثر و رسوخ مطلب یہ اپنے نظریات کا جو اثر و رسوخ ہے اس کو بڑھانا اور انفلوئنس کرنا لوگوں کو بہت آسان ہو گیا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب یعنی جو بھی انقلاب ہے یا جو تبدیلی ہے اس کا پہلا مرحلہ ابلاغ ہی ہوتا ہے، بات پہنچا، لوگ قائل ہوں گے، ذہنی طور پر ایک متعدد تعداد قائل ہوگی تو تبدیلی آئے گی۔ تو قائل کرنے کے لیے ابلاغ کرنا ضروری ہے، تو ابلاغ کے لیے جو ذرائع ابلاغ ہیں ان پر دسترس ضروری ہے۔ تو اب اس دور میں آ کے وہ ذرائع ابلاغ انسانوں کے ہاتھ جو ہے ہر آدمی کے ہاتھ آ گئے ہوئے ہیں، تو اب ان کا مؤثر استعمال ہے، اچھی طرح سے ان کو استعمال کرنا ہے، تو یہ تو تبلیغ کا بہت بڑا ذریعہ بن گئے۔ خالد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔